إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم الدین سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ آج پہلا سیشن ہے اور اس کا آغاز ہم سورۃ الفاتحہ سے کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہے ابتدا کرنے والی، افتتاح کرنے والی۔ جس طرح کسی بھی کتاب سے پہلے مقدمہ لکھا جاتا ہے، تو اس سورہ کی حیثیت بھی قرآن مجید کے مقدمے کی ہے۔ اس کے فاتحہ کے علاوہ بھی اور صفاتی نام بھی ہمیں ملتے ہیں، جیسے ام القرآن، الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، اور سورۃ الحجر کے اندر اس کو سبع من المثانی بھی کہا گیا، یعنی وہ 7 آیات جن کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اس سورہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سلیم الفطرت اور منیب القلب بندے کی دعا ہے، یعنی ایسا بندہ جس کی فطرت بالکل اسلام کے اوپر ہے، راہ راست کے اوپر ہے، جس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، ہدایت کے لیے لپکا ہوا ہے، یا یہ سورہ ایک ایسی فطرت کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو اللہ کو مطلوب فطرت ہے، جو کسی ایک مومن بندے کی فطرت ہونی چاہیے۔ اور یہ سورہ دین کی ابدی حقیقت اور انسان کی اصلی منزل کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے، جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی سب سے پہلے اس میں اللہ کے وجود کا اقرار ہے۔ اور وہ اقرار کس طرح ہے؟ رب العالمین، یعنی رب العالمین کی حیثیت سے اللہ کا وجود۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مالک یوم الدین، یعنی آخرت۔ اللہ کا وجود جس طریقے سے دین کی ابدی حقیقت ہے، اسی طریقے سے مالک یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک ہونا، روز جزا کا قائم ہونا، آخرت کا قائم ہونا، یہ بھی دین کی ابدی حقیقت ہے۔ تو یہ سورہ ابدی حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ آخرت انسان کی آخری منزل ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ 50 60 سال 70 سال 100 سال کوئی انسان کتنا بھی جی لے، بالآخر وہ آخرت کی طرف لوٹے گا۔ اور پھر یہ سورہ ایک تیسری حقیقت کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہے۔ وہ تیسری حقیقت کیا ہے؟ عبادت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تیسری حقیقت ہے۔ جو انسان اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اس کو اس کی زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ وہ مقصد ہے عبادت اور اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ سے مدد مانگنا۔ اور چوتھی حقیقت وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی وہ حقیقت ہے وحی اور ہدایت کی حقیقت۔ اور پانچویں اور آخری حقیقت کیا ہے؟ وہ ہے راہ اعتدال، جس کو صراط مستقیم کہا گیا۔ ما صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ سے جب یہ دعا کی جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، سیدھے رستے کی ہدایت کر دے۔ کون سا رستہ؟ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر انعام کیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ سورہ ان 5 عنوانات کا احاطہ کر رہی ہے۔
اس کے بعد پورا کا پورا قرآن مجید ان 5 مضامین کی تشریح کر رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہی وہ 5 بنیادی موضوعات ہیں: اللہ کا وجود، کہ اللہ ہے اور کس طریقے سے ہے، رب العالمین کی حیثیت سے، پھر اس کے بعد فکر آخرت، اس کے بعد کیا ہے، عبادت، پھر اس کے بعد ہدایت، اور ہدایت کون سی؟ جو انعام یافتہ لوگوں کی ہے، نہ کہ ان لوگوں کی جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا یا جو لوگ گمراہ ہوئے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا محور بھی یہی 5 عنوان رہے ہیں۔ اور اگر کسی انسان کے یہ 5 موضوعات درست ہو جائیں، اگر یہ 5 چیزیں کسی انسان کی درست ہو جائیں تو اس انسان کی ہر طرح کی علمی، عملی اور فکری گمراہی کے امکانات تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اس سورہ کا تھوڑا تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں۔ فرمایا گیا الحمدللہ رب العالمین، یعنی پہلا لفظ ہے الحمد۔ یہ حمد کے ساتھ جو ال لگا ہے یہ اس کو کلیت کے معنی دے دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کا شکر وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ لام استغراقی ہے، جو کلیت کے معنی میں آتا ہے، جو ٹوٹل کے معنی میں آتا ہے، جو ہر طرح کے معنی میں آتا ہے۔ جب ہم کسی شاہکار کو دیکھتے ہیں، کسی فن پارے کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد جو الفاظ بے ساختہ، جو والہانہ طور پر نکلتے ہیں، تو اس کیفیت کو اہل عرب جو تھے وہ الحمد کہتے تھے۔ یعنی یہ لفظ تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو کسی چیز کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جذبہ تشکر بھی ہے، شکر کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ شکر کے معنوں میں استعمال ہوا۔ سورۃ الاعراف کی 43 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جنتیوں کو جنتوں کے اندر بھیج دیا جائے گا تو وہ وہاں کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ وہ جنتی مومن بندے کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں کا رستہ دکھایا، اگر اللہ ہم کو راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پا سکتے۔ یعنی جنت میں جانے کے بعد جب اللہ کی وہ نعمتوں کو دیکھیں گے، ان سے فیض یاب ہوں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو شکر کے لائق ہے، جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ اور سورہ یونس کی 10 نمبر آیت میں مالک فرماتا ہے کہ یہ جنتی لوگ کہیں گے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ان کا آخری کلام یہ ہوا کرے گا، یعنی جب بھی گفتگو ان کی کوئی ہوگی اس کے آخر پہ جب وہ اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کرنے کے بعد ان کے اندر سے یہ بات جو پھوٹنے والی یہ بات ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ان الحمد للہ رب العالمین، کہ شکر ہے اس اللہ کا جو رب العالمین ہے۔ الحمد جو ہے یہ صرف تعریف ہی کے معنوں میں نہیں بلکہ یہ شکر گزاری کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جب ایک انسان اپنے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں کے اندر گھرا ہوا محسوس کرتا ہے، کائنات کی اس بے پناہ وسعتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو دیکھتا ہے، تو بے ساختہ اس کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ ہوتے ہیں الحمدللہ، یعنی تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس سے چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی شخصیت کو شکر گزار شخصیت بنائیں، اور ہماری زبانوں کے اوپر بھی ہر وقت اللہ کی ہر نعمت کو استعمال کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد دعا بھی یہی سکھائی گئی ہے، الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں بنایا، اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کیا۔ ہماری سوچ ہر وقت شکر گزاری کی سوچ ہونی چاہیے۔ لہذا سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العزت کا سب سے پہلا تعارف کروایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ وہ ایسی ہستی ہے جو پرورش کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، کسی چیز کو ابتدا سے لے کر اس کی اپنی انتہا تک لے جانے والا۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا صرف خالق نہیں ہے بلکہ رب ہے۔ اس نے اس کی صرف ابتدا نہیں کی بلکہ اس کو چلا بھی رہا ہے، اس کو اپنے انجام تک بھی لے جا رہا ہے۔ وہ کسی مخلوق کو صرف پیدا نہیں کرتا، پیدا کرنے کے بعد اس کی زندگی کے تمام اسباب جو ہیں وہ بھی وہی رب پیدا کرتا ہے۔ تو رب ان معنوں میں آتا ہے جو پرورش کرے۔ والدین کو قرآن کے اندر رب کہا گیا، کما ربیانی صغیرہ،
जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में परवरिश की। माँ बाप भी परवरिश करते हैं, लेकिन ये इंसानी हैसियत में करते हैं, ये अल्लाह के दिए हुए में से करते हैं, अल्लाह ने जो महदूद असबाब दिए उनमें से करते हैं। लेकिन जब रब का लफ्ज़ अल्लाह के लिए ख़ास हो जाएगा तो इसकी वुसअतों का हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर देखा जाए ये रब का तारफ़ जो कि सूरतुल फातिहा के अंदर कराया जा रहा है, अल्लाह ने अपने रब होने का तारफ़ आलम अरवाह के अंदर भी करवाया, जिसको आज इंसानियत भूल चुकी है। सूरतुल आराफ आयत नंबर 172 और 73 के अंदर मालिक फरमाता है कि जब तुम्हारे रब ने औलाद आदम की पीठों से उनकी औलाद को निकाला और फिर उनको उनकी अपनी जानों के ऊपर गवाह ठहराया, व अशहदहुम अला अनफुसिहिम, उनको अपनी जानों के ऊपर गवाह ठहराया, और क्या सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला शहिदना, तो सब ने बैक ज़बान होकर ये बात कही कि क्यों नहीं, यकीनन तू हमारा रब है और हम इस बात की गवाही देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ये अहद हमने इसलिए लिया था, अन तक़ूलू यौमल क़ियामत इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, ताकि तुम कल क़यामत के दिन ये ना कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर थे, हमें तो पता नहीं था रब कौन है, हम तो दुनिया के अंदर तेरी मखलूक को रब बनाकर बैठे रहे। तो मालिक फरमाता है कि अपना रब होना तो वो हमने तुम्हारी नफ्सियात के अंदर डाल दिया, तुम्हारी फितरत के अंदर हमने वदियत कर दिया कि तुम्हारा रब कौन है। ये वो मिनिमम सवाल है, ये वो मिनिमम क्वेश्चन पेपर है जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी भी इंसान की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार है। ये वो पहला सवाल है जो पूछा जाने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला ने इस सूरा के आगाज़ के अंदर भी सबसे पहले यही तारफ़ कराया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, शुक्रगुजारी उस अल्लाह के लिए होनी चाहिए जो रब्बुल आलमीन है, जो सारी कायनात का रब है। और यही अहद इंसान इस दुनिया में आने से पहले अपने रब के साथ करके आया, उसी के याद दहानी के लिए तमाम पैगम्बर आते रहे। कुरान के आगाज़ के अंदर भी फिर मालिक ने इसी बात का तारफ़ कराया कि तुम्हारा रब कौन है, अल्लाह। अगर देखा जाए जब कुरान मजीद ख़त्म होता है वहाँ रब्बुन्नास, शुरू में रब्बुल आलमीन और आखिर में रब्बुन्नास। अगर कुरान मजीद के अंदर देखा जाए तो अंबिया अलैहिस्सलाम की जितनी भी दुआएं हैं और इसके अलावा भी नेक इंसानों की जितनी दुआएं हैं, यहाँ तक कि गुनाहगार लोग जो जहन्नम के अंदर चले गए होंगे वो भी जितनी भी दुआएं और फरियादें करेंगे वो भी रब्बाना कह के करेंगे, ऐ हमारे रब। बड़े से बड़ा जालिम इंसान, बड़े से बड़ा गुनाहगार इंसान जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह को भुलाए रखा था, कल वो भी कल जहन्नम के अंदर जाकर मैदान महशर के अंदर भी हर मकाम पर वो रब्बाना कह के वो अल्लाह को पुकारेगा। लिहाजा इस बात को समझना बहुत अहम है कि अल्लाह ताला ने अपना तारफ़ रब के तौर पर करवाया है। लिहाजा कायनात में जो कुछ भी मौजूद था या है या जो कुछ होगा, उसका रब वो अल्लाह ताला ही है जो ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ताला इस कायनात की रुबूबियत का ज़िम्मेदार है। वो सिर्फ़ इस कायनात की मादी रुबूबियत नहीं कर रहा, यानी इसकी जो परवरिश करना, इसको चलाना, इसका सिस्टम चलाना, वो सिर्फ मादी तौर पर ही नहीं है, बल्कि इसकी हदायत का सिलसिला भी उसी ने जारी कर रखा है। कायनात के अंदर जितने भी ये निज़ाम चल रहे हैं, ये चाँद, सूरज, ज़मीन, तारे, कायनात की हर चीज़, फिज़िक्स के जितने कवानीन हैं, केमिस्ट्री के जितने कवानीन हैं, कायनात के अंदर जितने भी कवानीन चल रहे हैं, ये अल्लाह ताला की हदायत है। ये अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक हदायत दे रखी है। अल्लाह ताला ने इनके अंदर इनका डिसिप्लिन, इनके कवानीन वदीयत कर दिए हैं। ये डायरेक्शन है जो अल्लाह ने इनको दी है, उसके तहत हर चीज़ चल रही है। आज इंसान जितनी भी तरक्की कर रहा है वो इसी बुनियाद के ऊपर कर रहा है कि अल्लाह ताला ने एक हदायत के तहत इस निज़ाम को चलाया। अगर ये कायनात किसी हदायत के ऊपर ना होती, किसी कानून के तहत ना होती, तो आज इंसान ना इस कानून को तलाश कर पाता, ना यह तरक्की कर पाता। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इस इंसान को दुनिया के अंदर भेजा। अल्लाह ताला ने इसकी जिस्मानी रुबूबियत के, इसकी परवरिश के सारे इंतजाम कर दिए, इसके लिए सारे मौसम रख दिए, इसके लिए ग़िज़ाएँ रखी हैं, इसके लिए पूरा इकोसिस्टम रखा है।
ताकि जिस दुनिया के अंदर ये इंसान जा रहा है इसको अपनी ज़िंदगी गुजारने के सारे असबाब यहाँ पे मैसर हो जाएं। इंसान को भेजने से पहले ये सारा निज़ाम मालिक ने तैयार किया। ये तो हुए मादी असबाब। तो उसके बाद हदायत के असबाब भी अल्लाह ताला ने फराहम किए अंबिया अलैहिस्सलाम की शक्ल में, किताबों की शक्ल में। तो लिहाजा अल्लाह ताला ना सिर्फ जिस्मानी और मादी रुबूबियत कर रहा है, परवरिश कर रहा है, बल्कि रूहानी और हदायत की रुबूबियत भी कर रहा है, हदायत के असबाब भी फराहम कर रहा है। फिर फरमाया अर्रहमान रहीम, वो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यानी उसकी रहमत हर वक्त हालत जोश के अंदर भी है और मुस्तकिल भी है, इस्तिमरार भी है उसके अंदर। हालांकि देखा जाए तो दोनों लफ्ज़ जो है रहमान और रहीम दोनों का मादा तो एक ही है, लेकिन रहमान का अंदर है जोश, यानी किसी चीज़ का जोश के अंदर होना, किसी चीज़ का तरक्की के अंदर होना। रहीम के अंदर है किसी चीज़ का बहाव के अंदर होना, इस्तिमरार के अंदर होना। यानी अल्लाह ताला की जो रहमत है वो हर वक्त ना सिर्फ जोश के अंदर है बल्कि हर वक्त वो रवां भी है, वो कम नहीं पड़ती, उसको ज़वाल नहीं आता। इसलिए बता दिया गया कि इस कायनात की तख्लीक जो है वो रहमत की बुनियाद पर की गई है और ये कायनात इसी उसूल पर कायम और दायम भी है। हमारा काम भी यही है कि हम खुद को कायनात के इस आफाकी उसूल से हम आहंग करें। इसी चीज़ का मुतालबा, इस रहमत का मुतालबा अल्लाह ताला ने इंसानों से भी किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। अल्लाह ताला उस इंसान के ऊपर, उस शख्स के ऊपर रहम नहीं करता जो इंसानों के ऊपर रहम नहीं करता। इसका मुतालबा इंसानियत से भी किया गया है। ये सही बुखारी किताब तौहीद की ये हदीस है, मालिक यौमिद्दीन, यानी वो रोज़े जज़ा का मालिक है, वो बदले के दिन का मालिक है। ये बात क्यों कही गई? ताकि हम अपने ईमान, अपने इखलाक को, पूरी ज़िंदगी को इस एहसास के साथ गुजारें कि हमें इन तमाम अमाल के लिए जवाबदेह होना है। हम किसी को भी जुल्म करेंगे, किसी का हक़ खा जाएंगे, ज़्यादती करेंगे, इसका जवाबदेह होना पड़ेगा। आज इस दुनिया की अदालत में कोई पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, यहाँ उसकी पकड़ हो या ना हो, लेकिन एक दिन मालिक ने रखा है जहाँ बड़े से बड़े ज़ालिम जो हैं वो पकड़े जाएंगे। फिर फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। यहाँ से सूरह का अंदाज़ बदल गया, यानी पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारफ़ करवाया जा रहा था, अब इंसान की फ़ितरत और उसकी तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। अपने रब को, उसकी सिफ़ात को जान लेने के बाद, अपनी मंजिल यानी आखिरत को जान लेने के बाद, अब बंदा खुद को अपने रब के रूबरू समझकर अपनी अब्दियत का इजहार कर रहा है। यहाँ पर आप अल्फाज के ऊपर गौर करें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इससे क्या मालूम हो रहा है कि जो इबादत का और मदद मांगने का जो रिश्ता, जिसका इजहार किया जा रहा है, जिस रिश्ते को इंसान यहाँ पे कायम कर रहा है, इय्या का कहकर इंसान इसमें ताकीद पैदा कर रहा है कि अल्लाह ये इबादत का ताल्लुक और ये मदद मांगने का ताल्लुक अल्लाह ये सिर्फ तेरे साथ ही है। ऐसा नहीं कि हम इबादत और इस्तानत अल्लाह के साथ भी करें और किसी और के साथ भी करें। अल्लाह की इबादत भी हो, अल्लाह के आगे सजदा करें, अल्लाह से भी मांगें और उसके बंदों और उसके मखलूक से भी मांगें। इबादत सिर्फ अल्लाह की, मदद सिर्फ अल्लाह से। ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के शुरू में बयान कर दी कि वो एक ही ज़ात है जिसकी इबादत की जा सकती है, जिससे मदद मांगी जा सकती है। इस आयत के ज़रिए इस बात की जड़ काट दी गई कि अल्लाह के अलावा किसी और के साथ भी इबादत का मामले किया जाए या अल्लाह के अलावा किसी और से किसी भी तरह की गायबाना तौर पर मदद मांगी जाए। ये सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है जो हर जगह से हर वक्त अपनी हर मखलूक की फरियाद सुनने वाली है, उसकी मदद करने वाली है, उसके लिए माफ़ौक़ल असबाब, उसके लिए मदद के असबाब पैदा करने वाली ज़ात, वो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। अब उसके बाद हदायत की दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सिरात मुस्तकीम यानी जो सीधा रास्ता है उसकी हदायत दे दे। अब सिरात मुस्तकीम की तारीफ़ भी खुद ही इसी सूरह के अंदर बयान कर दी गई कि सिरात मुस्तकीम किसको कहते हैं। तो मैं सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम,
ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر انعام کیا گیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر غضب ہوا، جو اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، ولا الضالین، اور ان لوگوں کا بھی راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے۔ اب اس حوالے سے تقریباً تمام مفسرین نے جس بات کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ یہ کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے، مثلاً صراط الذین انعمت علیہم، تو اس سے مراد کون لوگ ہیں جس کا ذکر سورۃ النساء کے اندر کیا گیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ نام یافتہ ہیں۔ مغضوب اور گمراہ کون تھے، اس کی طرف تقریباً سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہود اور نصارہ کے وہ کون سے جرائم اور کون سی خرابیاں تھیں جس کی وجہ سے ان کو مغضوب اور ضالین کہا گیا۔ اگر ہم یہود کے اندر دیکھتے ہیں، جب سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورۃ النساء، ان مدنی صورتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے بنیادی احکامات اور تمام بنیادی اخلاقیات کو نظر انداز کر کے صرف ظاہر پرستی اور ظاہری رسم و رواج کے ڈھانچے کو دین بنا دیا تھا، اور دین کی روح اور دین کی بنیادی تعلیمات، دین کے بنیادی مقاصد کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ظاہر پرستی سے مراد یہ ہے کہ انسان صرف دین کو ظاہری رسم و رواج کے طور پر لے اور وہ ظاہری طور پر مذہبی نظر آنے کی کوشش کرے اور لوگ سمجھیں کہ یہ دیندار ہے۔ مثلا ہمارے ہاں دیندار اسے سمجھا جاتا ہے جو بہت زیادہ نمازیں پڑھے، جو تہجد گزار ہو، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا دیندار بندہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ شخص جس کا اخلاق اعلیٰ ہو، جو وفادار ہو، جو پرخلوص ہو، جو انتہائی ایماندار ہو، جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والا ہو، عام طور پر اس کو دیندار سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یعنی دینداری کے لیے کچھ ظاہری چیزیں، کچھ ظاہری علامات رکھ لی گئیں، اور دین کی وہ تمام بنیادی اخلاقیات جن کا دین تقاضا کرتا ہے، کوئی انسان اس کو پورا بھی کرے اس کو دیندار نہیں سمجھا جاتا۔ جس طریقے سے عبادات فرض ہیں، یہ اخلاقیات بھی اسی طریقے سے فرض ہیں۔ لیکن یہود کا معاملہ کیا تھا، انہوں نے دین کی تمام بنیادی اخلاقیات کو نظر انداز کر دیا۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، سود خوری، شرک کرنا، کفر کرنا، انبیاء تک کو قتل کرنا، وقت کے انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو سن کر اس کو نظر انداز کرنا، ان کے ساتھ دشمنیاں کرنا، یہ ان کا شیوا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسرے فقہی مسائل، چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر موشگافیاں کرنا، نکتہ دانیاں کرنا، یہ ان کا شیوا تھا۔ اس کی ایک مثال سورۃ البقرہ کے اندر دی گئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا، گائے کو پکڑ کے ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم پورا ہو جاتا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اس میں سوالات کی کثرت شروع کر دی، گائے کیسی ہو، دیکھنے میں کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، بوڑھی ہو یا بچی ہو۔ تو مالک فرماتا ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہیں ذبح کر تو دی لیکن ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ یعنی دین کے ہر مسئلے کو انہوں نے مشکل کر لیا۔ یہ آپ کے سامنے یہود کی مثال پیش کی گئی، اور دوسری طرف نصارہ تھے، نصارہ نے اپنے دین کے اندر مبالغہ آرائی کی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ مقام دیا، اتنا آگے بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ اللہ کے برابر کر دیا، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے دین کے اندر مبالغہ آرائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں انتہاؤں کے اوپر تنقید کی ہے۔ ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے کہ نہ تو ہمارا انداز یہود جیسا ہونا چاہیے کہ دین کے بنیادی حکامات کو نظر انداز کریں اور چند ظاہری رسومات کو پکڑ لیں اور سارا تشدد اسی کے اوپر کریں، اور نہ نصارہ کی طرح ہے کہ ہم نے شخصیات کو اتنا عروج دینا ہے ان کو اللہ کے برابر لا کھڑا کریں۔ بات اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہم میں سے اکثریت اپنے دین اور مذہب پر غور نہیں کرتی، کیونکہ ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ وراثت سے ملا ہے، اپنے خاندان سے ملا ہے۔ جس طرح وراثت سے ہمیں مال ملا ہے، اسی طرح وراثت میں ہمیں دین مل گیا۔ ہم نے کبھی شعوری طور پر اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے یہ جو فہم دین کا کورس شروع کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہم اپنے کردار کے اوپر نظر ثانی کریں، ہم دیکھیں
کیا ہمارا کردار اللہ کے نام یافتہ بندوں کے ساتھ میچ کرتا ہے یا ان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جیسے لوگوں کے ساتھ میچ کر رہا ہے؟ کہیں ہمارا طرز عمل یہود کی طرح کا تو نہیں ہے؟ کچھ دین کے نام پر صرف ظاہر پرستی کے قائل تھے، صرف ظاہری سختیاں کرنے کو دینداری سمجھتے تھے، یا ہمارا انداز کہیں نصارہ کی طرح تو نہیں ہے جنہوں نے دین کے اندر مبالغہ آرائی کی اور دین کے اندر دخل اندازی کرنے کے بعد دین کو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے اندر مبالغہ آرائی کر کے ان کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیا، اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ جو دوسری طرف ہیں اللہ کے نام یافتہ بندے، یعنی انبیاء کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے وحی کے لیے چنا، بندوں کی ہدایت کے لیے چنا، اللہ نے اپنا وحی کا رشتہ ان کے ساتھ قائم کیا۔ اور صدیقین جو ہمیشہ سچ بولتے رہے اور سچ پر قائم رہے، سچ کی شہادت دیتے رہے، سچ کی گواہی دیتے رہے۔ صالحین جن کا کردار، جن کے اعمال ان کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ شہداء جو اپنے مشن پر اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں، جن کے لیے اپنی زندگی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنا اللہ کا دین اہمیت رکھتا ہے۔ اب ہمارے سامنے دو رستے ہیں، ایک نام یافتہ لوگوں کا رستہ اور دوسرا گمراہ لوگوں کا اور اللہ کے غضب یافتہ لوگوں کا رستہ۔ ہم نے موازنہ کرنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ جس طرح کا ہم نے شروع میں پڑھا کہ سورۃ الفاتحہ یہ افتتاح کرنے والی ہے، یہ قرآن کا آغاز کرنے والی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پورے قرآن مجید کے اندر ہمیں کھول کھول کر بتا دیا کہ اللہ کے نام یافتہ بندوں کی دعوت کیا تھی، ان کا طرز عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ان سے کیا مطالبات ہیں جن کو وہ پورا کرتے اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ قومیں جن کے اوپر اللہ کا غضب ٹوٹا، جن کو سور اور بندر بنایا گیا، جن کو صفا ہستی سے مٹایا گیا، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہر طریقے سے برسا۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو کھول کھول کر اپنے قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو لہذا آج سے ہمارے سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم مطالعہ کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ رستہ ہمارے اوپر کھلتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر گامزن رکھے اور اپنے رستے کے ہر مشکل کو دور کرے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔